السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو یہ پی ایس سی اور این ٹی ایس میں آپ کو بہت ہیلپ کرنے والا ہے، کیونکہ اگر آپ جو صرف ایم سی کیوز رٹ لیں گے تو وہ ایم سی کیوز کبھی بھی آپ کو ہیلپ نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو تھیوری پڑھنی ہے، اور اردو تھیوری کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی۔ تو آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو، جیسے نہیں آیا تھا نے کتاب پڑھی۔ دیکھیں، فعل وہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ورب۔ کیا کہتے ہیں؟ ورب۔ ورب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، اینی ایکشن، کوئی بھی کام کا کرنا ہونا یا سہنا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ورب۔ تو اردو میں کہتے ہیں اس کو فعل۔ اس کے تین شکلیں ہیں۔ فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور زمانے تین ہیں۔ فعل زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ یہ نام سے ظاہر ہے، ماضی کا مطلب ہے پیچھے جو گزر گیا ہو، حال جو ابھی موجود ہو یا ہو رہا ہو، اور مستقبل جو آگے آنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ فعل کی قسمیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل لازم۔ ہم ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھیں گے، آگے بھی ہیں: فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، فعل تام، فعل ناقص۔ آج یہ ساری ہم اس کی اقسام دیکھیں گے۔ فعل ماضی سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم۔ وہ فعل ہے جو جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے ندیم گیا، جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو۔ پہلی اس کی ٹائپ فعل ماضی ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو۔ اس کی ہم آگے ٹائپس نہیں پڑھتے ہیں، فعل ماضی کی قسمیں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ صرف بس فعل ماضی پڑھ لیتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں، نیچے کافی نیچے جانا پڑے گا ہمیں۔ فعل حال وہ فعل ہے جس سے کسی کا کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں معلوم ہو۔ موجودہ زمانے مطلب ابھی ہو رہا، جیسے فوزیہ کتاب پڑھتی ہے، فریدہ مضمون لکھ رہی ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل حال بنانے کا طریقہ ہے، یہ تو آپ کو چیزیں آتی ہیں، کیا طریقہ ہے، رہا ہے، رہی ہے، لگا دینے ہیں۔ اس کے بعد فعل مستقبل وہ فعل ہے، فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں معلوم ہو، مطلب کل کرو گا، پرسوں کرو گے، یا اگلے 2 گھنٹوں میں کروں گا، یہ فعل مستقبل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے جاتے ہیں فعل مضارع۔ فعل حال، ماضی اور مستقبل تو آسان ہے، یہ فعل مضارع، فعل تام یہ تھوڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں، مشکل تو میں نہیں کہوں گا۔ فعل مضارع یا مضارعہ وہ فعل ہے جس سے کسی کا کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آئندہ زمانے میں معلوم ہو، موجودہ ابھی ہو بھی رہا ہو یا اگلے زمانے میں معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے عدنان آئے، آئے فعل مضارع ہے، اس میں عدنان آئے، عدنان تو اس میں آئے جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ اس میں مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر حمزہ بڑی یہ لگا دینے سے فعل مضارع بن جاتا ہے، جس کا کہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، وہ فعل ہے جس کا کسی کام کا ہونا موجودہ زمانے اور آئندہ زمانے میں ہو۔ فعل امر، امر کہتے ہیں حکم کو، تو فعل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کے کرنے یا ہونے کا حکم ہو، جیسے تم آؤ، تم کھاؤ، جیسے کوئی حکم دے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل نہیں، نہیں سے مراد نہیں ہے جس میں آپ کسی چیز کو منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنے یا ہونے کا یا نہ ہونے کا حکم ہے، جیسے تم نہ جاؤ، تم مت آؤ، ٹھیک ہے۔ فعل لازم یہ تھوڑا آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ لازمی ہے، وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، جیسے ندیم ہنسا، جس میں فاعل ضروری ہو۔ گھوڑا دوڑا، یا ہم صرف کہہ دیں گے دوڑا تو ہمیں کچھ سمجھ آئے گی؟ یہ سمجھ آئے گی نا، تو گھوڑا دوڑا اس میں فاعل ضروری ہوتا ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ۔ ان دونوں میں ہنسا اور دوڑا فعل لازم ہے، کیونکہ ان کو کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، کیونکہ ندیم اور گھوڑا دونوں فاعل ہیں جن کے ذکر دینے کے بعد فعلوں کے معنی پورے ہوں گے۔ آیا، گیا، دوڑا، چلا، ہنسا، رویا، بھاگا وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ فعل لازم ہیں۔ فعل متحدی، فعل متحدی وہ ہوتے ہیں جن کو فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے، جیسے سبجیکٹ کے ساتھ آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہیے، جیسے استاد نے سبق۔ اب اگر میں اتنا ہی کہہ دوں استاد نے سبق
پڑھایا نہ بولوں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی نا؟ تو پڑھایا اس میں فعل متحدی ہے، کیونکہ اس کو فعل بھی چاہیے اور فاعل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے، سبجیکٹ بھی چاہیے اور آبجیکٹ بھی چاہیے۔ استاد فاعل ہے جس کے ذکر کرنے کے بعد سبق جو مفعول ہے، سبق کیا ہے؟ مفعول ہے، کیونکہ استاد نے پڑھایا، کیا پڑھایا کوئی پتہ تو نہیں ہے؟ مفعول ہے کہ ذکر کیے بغیر فعل کے معنی مکمل نہیں ہوتے، چنانچہ لکھا، پڑھا، کھایا، پیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فعل متحدی۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ معروف کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہیں معروف و مشہور۔ معروف کا مطلب ہے جو جانا پہچانا ہو، ٹھیک ہے؟ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، مطلب جس کا پتہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا۔ جیسے احمد نے خط لکھا، یا احمد سویا، احمد آیا۔ تو احمد اس میں پتہ ہے نا کہ کون ہے، کس نے یہ کام کیا؟ تو احمد۔ جیسے اس میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے طائرہ آئی، جملے میں آئی فعل معروف ہے کیونکہ اس کے فاعل طائرہ معلوم ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے خط لکھا گیا، کس نے لکھا کوئی پتہ نہیں ہے، فعل مجہول، ٹھیک ہے؟ وہ فعل ہے جس کا فاعل کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فعل تام وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں گے۔ اگر فعل لازم ہے تو صرف فاعل کا ذکر کر دیں گے تو اس کے معنی واضح ہو جائیں گے۔ جیسے احمد آیا، اس میں ہم نے فاعل کا ذکر کر دیا، احمد کا ذکر کر دیا، تو یہ فعل تام بن گیا۔ اگر فعل متعدی ہے تو اس میں آبجیکٹ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ استاد نے سبق پڑھایا، ٹھیک ہے؟ یہ فعل متعدی ہو جائے گا۔ اگر وہ فعل جس میں فعل متحدی لگے تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل تام۔ اگر وہ فعل جس میں فعل کیا لگے، فعل اس کو کیا کہیں گے، یہ میں بھول گیا ہوں، فعل لازم، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فعل تام۔ اس کو ابھی سمجھیں آپ۔ وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہو تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں گے۔ جیسے سعید آیا، یہاں آیا فعل تام ہے، سعید فاعل کے ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر فعل متعدی ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں گے۔ تو ایسے فعل کیا کہلاتے ہیں؟ فعل تام۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ اس ایک اسم میں ذات کا ذکر کر دینے کے بعد جب تک دوسرے اسم کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہ ہوں گے۔ جیسے ندیم نیک ہے، اب میں کہتا ہوں ندیم ہے، تو آپ کو مطلب پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا نا۔ اس میں اسم ایک تو ہم نے لگا دیا ندیم، تو اس میں ہم نے کیا لگانا ہے؟ ساتھ ایک اور اس کی صفت لگانی ہے۔ ندیم نیک ہے، ندیم بد ہے، یا ندیم بخیل ہے، ندیم شریر ہے، ندیم خوبصورت ہے۔ ان سارے ایک اسم کے ساتھ دوسرا اسم لازمی لگائیں گے تاکہ اس کے معنی واضح ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہاں تک یہ سارے آپ کو آگے ہوں گے۔ اگر کسی کو یہ نوٹس بھی چاہیے تو کمنٹ میں مانگ سکتا ہے، میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا کسی جگہ پہ، وہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ دے دوں گا یہ نوٹس۔ اگر کسی بھی طرح کے نوٹس چاہیے ہوں، کسی کو بکس چاہیے ہوں PDF کی فارم میں، وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ کوشش ہے میری کہ آپ لوگ کچھ سیکھ جائیں، تو میں بھی سیکھوں آپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ میں صرف آپ کو سکھا رہا ہوں۔ تو ویڈیو لگی تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔